أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين۔ جب اس طرح کے کچھ لوگ ہو جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ کوئی نہیں ساتھ دینے والا، باپ بھی مخالفت کرتا، تب بھی وہ حق پر قائم رہے، تو آدمی بعض مرتبہ حق کو حق سمجھتا ہے لیکن پھر بھی دباؤ کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی کہ کس طرح انہوں نے اپنی پوری قوم سے مقابلہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ آپ اصنام کو آلہہ بناتے ہیں، یعنی بتوں کو معبود بناتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک جو ہے دکھا چکے تھے آسمانوں زمینوں کی بادشاہت۔ اللہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات کے شروع میں ان کا حق کی معرفت نہیں تھی۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں جو ہے حق کی معرفت نہیں تھی، اور پھر اچانک لیٹے ہوئے تھے، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، یہ کہا کہ ہاذا ربی ہاذا ربی، تو ان کو حق کی معرفت بعد میں نصیب ہوئی، پہلے نصیب نہیں ہوئی تھی؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن قرآن کا پس منظر دوسری آیت میں اس بات سے انکار کرتی ہے اور اس بات کی تائید کرتی ہے کہ روز اول سے معرفت نصیب تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو خود یہ آیت وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یہ آیت اس لیے بیان کی گئی ہے پہلے تاکہ بعد میں آنے والے واقعے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاذا ربی ہاذا ربی، یہ نعوذ باللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ کیوں کہا؟ اس بات کی وجہ کیا ہے کہ نبوت کا انتخاب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو حق کی معرفت نصیب کر چکا تھا۔ اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے دلائل ربوبیت کا مشاہدہ کرواتا رہتا تھا۔ سورہ انبیاء جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، جن میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، نہیں جاؤں گا، اس واقعے سے پہلے یہ کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت کا وہ حصہ پہلے ہی عطا کر دیا تھا، اور ہم اپنے ابراہیم علیہ السلام سے خوب واقف تھے۔ ہمیں اس سے کیا کام لینا ہے؟ جن کو ابو الانبیاء بنانا ہو اس کو حق کی معرفت کیسے نہیں نصیب ہوگی روز اول سے، اور کیسے وہ کفر شرکی عطا کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے بھی کہی گئی ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جب مباحثہ کی کوئی مجلس ہو اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، جو مخاطب کو جو نظریہ اس کو اسی نظریے سے توڑنا، یہ ایک مجادلہ اور مباحثہ کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو طریقہ بیان فرمایا وہ وہی طریقہ ہے جو مباحثہ کی زبان میں الزامی طریقہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے سمجھایا کہ ایک ایسا مؤثر طریقہ تھا کہ پوری قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری بات، قوموں کے جواب سے ان قوم کا انداز معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم کون سے مزاج کے حامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قوم سرزمین عراق میں ملی تھی وہ قوم نہایت حجت باز قوم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ امتیازات ہیں جو ہر نبی میں نہیں پایا جاتا ہے، مثلا جیسے بتوں کو جو توڑنے کا واقعہ ہے وہ کسی اور نبی کی تاریخ میں نہیں پایا جاتا ہے، تو آخر انہوں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ وہ ان کی مجبوری تھی۔ مجبوری یہ تھی کہ اگر وہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے
تو قوم سنجیدگی کے ساتھ نہ سنتی۔ جب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو قرآن کا جو بیان سورہ انبیاء میں تفصیلی کے ساتھ پوری قوم کی سنجیدگی کے ساتھ بلکہ بادشاہ وقت بھی سامنے موجود ہے، سب کے سامنے سوالات و جوابات بھی ہو رہے، پوری سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اپنی آخری بات رکھ دی۔